نحمده ونصلي ونسلم على رسول ان قریب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر الدین، مجھے تو تمہاری بات پر شرم آتی ہے کہ تم جب گروپ کے اندر آتے ہو اپنی ایک وائس ڈال کے چپے سے مکاروں کی طرح بھاگ جاتے ہو، پھر لاسٹ میں یہ کہتے ہو کہ میں مصروف ہوں، خیر وغیرہ ہوں۔ تم بات نہیں کر سکتے تو لاؤ کسی اور کو میدان میں، یہ فقیر انشاءاللہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے ادب کا دامن تھامے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جو اوپر آڈیو سنی نا، جو پڑھا جا رہا ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ ان قریب، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ دیوبندی کا مناظر کہے جانے والا سلمان دیوبندی کا ہے، اور اس نے ایسی گڑبڑی کی تھی اور میں نے اس پر اس کی اصلاح کی تھی، تو یہ اصلاح جو ہے دیوبندیوں کو پسند نہیں ہے۔ اب دیوبندی نے اپنی مکاری دکھاتے ہوئے، عیاری دکھاتے ہوئے، جھوٹ فریب مکر سے کام لیتے ہوئے، جو ان کے باباؤں نے اور دیوبندیوں کے اباؤں نے جو جھوٹ اور فریب سے اپنا پورا مذہب چلایا ہے، اسی پہ عمل کرتے ہوئے ان لوگوں نے مجھ پر کس طریقے سے الزام لگانے کی کوشش کی، اس کا بھی ذرا جو ہے نمونہ آپ نیچے دیکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ ان قریب۔ ارے شبیر صاحب، آپ تھوڑا صحیح سے پڑھا کرو، آپ غلط پڑھ رہے ہو، میں بتا دے رہا ہوں کس طرح پڑھنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ٹھیک ہے؟ صحیح سے پڑھا کرو، یہ غلط مت کرا کرو۔ پھر سے بتا دے رہا ہوں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ ان قریب۔ اس طرح پڑھنا۔ دیکھیے، سنیے، آپ میری غلطی نکال لو اور اپنی تو غلطی دیکھو، آپ کس طرح پڑھ رہے ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ٹھیک ہے؟ تو حضرات محترم، یہ آڈیو بھی آپ نے سن لیا، کس طرح دیوبندی نے دجالی، مکاری، عیاری سے کام لیا، دینے کی کوشش کیا۔ جو غلطی اس دیوبندی وہابی نے کیا تھا، میں نے اس پر اصلاح کرتے ہوئے اس کی بات کو ریپیٹ کیا تھا کہ تم نے جو یہ پڑھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے کا لفظ کاٹ دیا، اور جتنا اس نے پڑھا تھا اس کو میں نے ریپیٹ کیا تھا، وہ کاٹ کر لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ طریقہ ان دیوبندیوں کو کہیں سے نہیں ملا، بلکہ ان کے اباؤں نے، ان کے باباؤں نے، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ نے، جو یہ سب کے سب کافر ہیں، ان لوگوں نے جو ایک نیا دین، نیا مذہب، نیا فرقہ بنا کر کے قوم کو صرف جھوٹ، فریب، دجل سے جو ہے دھوکہ دیا ہے، وہی روش ان دیوبندیوں کی ہے۔ اور یہ جو کاٹ کر کے کلپ لگا کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے غلط پڑھا ہے، اس کی بھی حقیقت کیا ہے، جس نے کہاں سے کاٹا ہے، تو یہ کہیں سے اور سے نہیں کاٹا۔ اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ میں نے اس دیوبندی کی آڈیو جو ہے، ندیم دیوبندی پاکستانی جو سب سے بڑا پاکھنڈی ہے، ہمارے بھائیوں کی کلپ کو کاٹ کاٹ کر کے، ایڈیٹنگ کر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور صرف دھوکہ دیتا ہے، اس کا پہلے اسکرین شوٹ آپ جو ہے ملاحظہ کیجئے۔ تو حضرات محترم، آپ نے اسکین دیکھ لیا، یہ اسکین دیکھیے، یہ آڈیو جس میں سلمان دیوبندی نے غلط پڑھا تھا، اس کو میں نے اس دیوبندی کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کی وجہ یہ بنی کہ یہ دیوبندی
بڑے لمبے لمبے دعوے کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو قرآن بھی بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، حدیث بھی بہت اچھی پڑھنی آتی ہے، تم لوگوں کو کچھ پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، ذرا اس کو سن اور اس کے بارے میں بھی بتا، اس نے کیا صحیح پڑھا ہے؟ تو اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ندیم دیوبندی کی، جو پاکستان کا ہے، اس نے کوئی کومنٹس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے یہ ساری باتیں جو ہے وہ 33 سیکنڈ کی ایک آڈیو ڈال کے کی تھی، میں نے خود ریکارڈ کیا تھا، آپ نیچے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، 33 سیکنڈ کی۔ اب اس 33 سیکنڈ کے اندر میں نے سلمان دیوبندی جو غلط پڑھا تھا اس کو ریپیٹ کر کے بتایا تھا۔ اب اسی ریپیٹ کی ہوئی بات کو کاٹ دیا اور وہ غلطی میرے سر تھوپ دیا۔ ذرا اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے کہ کیا کہا تھا میں نے اور کس طریقے سے دیوبندیوں نے اس کو کاٹ کر کے قوم کو دھوکہ دیا۔ یہ لے دیوبندی، ذرا اپنے اس مناظر کہلانے والے اس آدمی کو سن کے بتا کہ اس نے جو پڑھا ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ ان قریب، پہلی مرتبہ ایسا سنا ہوں یار، میں نے تو پڑھا تھا رسولہ کریم وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کیسا ہی پڑھ رہا ہے یہ؟ تو حضرات آپ نے سن لیا 33 سیکنڈ کی آڈیو۔ اسی 33 سیکنڈ کی آڈیو جو میں نے ندیم دیوبندی پاکھنڈی پاکستانی کے پرسنل میں سینڈ کیا تھا، اسی سے کاٹ کر جو میں نے بتایا تھا ندیم دیوبندی کو، اس کو میری غلطی بنا کر کے پیش کیا ان دیوبندیوں نے۔ کتنا بڑا فریب اور دجل سے کام لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا سمجھا آپ نے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دیوبندی جماعت جھوٹ، مکر، فریب، دجل دینے میں نمبر 1 ہے، اور دھوکہ دینے میں نمبر 1 ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے کبھی یہ مزار پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی اجمیر میں اس کا مولوی پہنچ گیا، اجمیر شریف کی مزار میں پہنچ گیا، اس سے پہلے تاریخ جلیل پہنچ گیا مزار پہ، اور اب دیکھو یہ جھوٹا انسان قوم کو دھوکہ دینے کے لیے جو غلطی اس نے کی ہے وہ غلطی میرے سر تھوپ دیا۔ تو ان جھوٹوں سے، ان مکاروں سے، ان دیوبندی عیاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے سنی مسلمان بھائیوں، اور یہ لوگ جو بھی آڈیو ایڈٹ کر کے ڈالے اس پر بھروسہ بالکل بھی نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، دغاباز ہیں۔ اور ایک بات اور، اس نے جو ایڈٹ کی نا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، میں نے جو ان کے ندیم دیوبندی کو بتائی تھی کہ کیا اس نے صحیح پڑھی، یہ ساری چیزیں کاٹ کر کے جو میں نے صرف اسی کی کہی ہوئی بات کو ریپیٹ کی تھی اس کو کاٹ کر کے میری غلطی بتانے کی کوشش کی، اور پھر اس نے دوبارہ اس کو پڑھا، رسول ہل کریم کو پڑھتا ہے رسول ہل کریم، بڑی قاف کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو یہ حالت ہے ان دیوبندیوں کی، غلطی پہ غلطی کرتا ہے۔ ارے شبیر رضا خانی صاحب، کیا تو پوری لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے رے؟ کیوں جھوٹی جھوٹی ایسی ایڈیٹنگ کر رہا ہے اور میری وائس کو کیوں ہر طرف تو پھیلا رہا ہے بے؟ ہاں، اور تو جھوٹ بولتا ہے کہ مفتی عمیر صاحب کے پاس تو نے کال کری تھی، تجھ کو آواز بھی پہچاننا نہیں آتی، کم بخت کہیں کا۔ حضرات یہ سنیے، یہ سلمان دیوبندی ہے جو میرے پرسنل میں آ کر کے مجھے کیا کہہ رہا ہے اور مجھے گالی بھی دے رہا ہے، کم بخت اور نہ جانے کیا کیا بول رہا ہے۔ تو گالی دیوبندی دیتا ہے اور بدنام سنیوں کو کرتا ہے۔